سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جوار دی اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں قرآن مجید دے 16ویں سپارے دے اندروں کچھ آیات تلاوت کیتیاں نے بارگاہ عزت دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت دے مطابق حق بیان کرنے سننے اور سنانے تو بعد سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. باہر دا بند کر دے یار, بال والا بند کر پہلے. قرآن مجید دیاں
ان آیات دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے حالات و واقعات نو بیان فرمایا ہے۔ ہن تو تیرے سپیکر ویسے ہی بند ہو گئے یار۔ پچھلے جمعے بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی پھر آواز تو کھول دے تو ٹوں رہنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے ابتدائی حالات و واقعات نو بیان فرمایا سی۔ اور دیکھ لو کر لو انہوں سٹ یہ تو رہنی یو پی ایس دی آنی ہے، چلو تھوڑی جی گھٹا دو۔ قرآن مجید دیا ان آیات دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے اوقات دے اندروں اس وقت دی تقریر نو ریکارڈ کر کے اللہ پاک نے قرآن مجید بنایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر دے اندر اپنے والد دے سامنے اللہ پاک دی توحید نو بیان کیتا، والد نو سمجھایا، ترغیب دیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے انہاں حالات و واقعات نو قرآن بنا کے میرے تے تواڈے سامنے نازل کر چھڑیا کہ قرآن مجید دے 73 مقامات ایسے نے کہ جنہ دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے حالات و واقعات نو بیان فرمایا قرآن دی 5 سورتاں دے اندر۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دے خلیل سن، اللہ پاک دے دوست سن، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد سن، کملی والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم دی اولاد دے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دی لڑی دے اندر، حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندر پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں دے سامنے بھی اللہ دی توحید بیان کیتی، والد دے سامنے بھی رب دی توحید بیان کیتی، بستی دے اندر جا کے لوگاں دے سامنے قوم تے والد بھی موجود پھر بھی رب دی توحید بیان کیتی، وقت دے بادشاہ دے سامنے بھی اللہ دی توحید بیان کیتی، اگ دے اندر جا رہے نے تے پھر بھی اللہ دی توحید بیان کر رہے نے، اور دنیا نو دس چھڑیا اللہ پاک او ذات ہے کائنات دے اندر جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، دنیا دی کوئی طاقت اللہ پاک دے ارادیاں نو روک نہیں سکتی، اور اللہ پاک اگر کچھ نہ کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی اللہ دے مقابلے دے اندر وہ نہیں کر سکتی جو اللہ کرنا چاہتا ہے، تے ساری کائنات مل کے جو اللہ نہ کرنا چاہے وہ کر نہیں سکتی، جو رب کرنا چاہے وہ دے تو روک نہیں سکتی۔ مختار کل اللہ پاک، قادر مطلق اللہ پاک، انک علی کل شیء قدیر اللہ پاک دی صفت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد نو قوم نو کوئی ایک دفعہ نہیں سمجھایا، بار بار مختلف موقعوں تے گھر دے اندر بھی، محلے دے اندر بھی، باہر بھی، بستی دے اندر بھی بار بار اللہ پاک دی توحید نو رپیٹ کیتا۔ 250 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تے ساری زندگی ہی اللہ پاک دی توحید دا حق ادا کیتا۔
قرآن مجید دے 16ویں سپارے دی جڑی آیات میں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے، انہاں دے اندر بھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس تقریر نو نقل کیتا جڑی نبی ابراہیم نے گھر دے اندر اکلیاں ہی اپنے باپ دے سامنے کیتی، مختلف انداز نال والد نو سمجھایا، اور اس وقت تک سمجھایا کہ جدوں باپ اک گیا تے اک کے کی آکھدا ابراہیم باز آ جا، جے تو باز نہ آیا تے میں پتھر مار مار کے تینوں سنگسار کر دیاں گا۔ والد اتنی سختی تے چلا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دعوت نو چھڈیا نہیں۔ معلوم ہویا باپ، ماں، برادری، قوم، قبیلہ، خاندان، وقت دا بادشاہ، ساری دنیا بھی اگر اللہ دے حکماں تو ہٹ جائے، دائی دعوت دین والا اللہ تے اللہ دے رسول دی توحید اور رسالت نو بیان کرن والا جڑا ہے، اور دنیا دی اندر نتائج والا نہیں ویکھدا ہے کہ میری دعوت دے مقابلے دے اندر کوئی من رہا ہے یا نہیں من رہا ہے، وہ اللہ تے اللہ دے رسول دا ہوکا لاندا ہی رہندا ہے جڑا او دا کم ہے۔ اور دائی نو او دی دعوت تے پاویں کوئی مننے یا نہ مننے، دائی نو او دی دعوت دا اجر و ثواب اللہ پاک بے حساب و کتاب عطا کردا ہے۔ اللہ پاک نے انسان دے ذمے دعوت دینا لایا ہے، نتائج، ثمرات، دلاں دا بدلنا اے بندے دے ہاتھ دے اندر نہیں، اے رب دے ہاتھ دے اندر ہے۔ کدے بھی انسان آج والدین نو دیکھو جی، اولاد کہہ کہہ کے تھک جائیں جی، مندے ہی نہیں بھئی، تھکن والی گل ہی نہیں۔ جدوں تک دعوت دین والے دے وجود دے اندر سا ہے، اور جنہوں دعوت دے رہا ہے او دے وجود دے اندر سا ہے، ادوں تک مومن نو حکم کیا کہ دعوت دیندا ہی رہے، اکتانا نہیں۔ ابلیس ملعون شیطان اللہ دے ولیاں دے پیچھے 80 سال 90 سال 95 سال لگے ہی رہندا ہے۔ اولیاء اللہ جنہوں اللہ پاک اپنا دوست بنا چھڑدا ہے، ولی اللہ، لیکن شیطان یہ نہیں دیکھتا کہ میں 60 سال ہو گئے، 70 ہو گئے، 90 ہو گئے، یار یہ اللہ دا نیک بندہ مندا ہی نہیں، چلو یہ پیچھا چھڈ کے کسی اور دے پیچھے لگ جاؤ۔ مایوس نہیں ہوندا۔ شیطان پیچھا کدوں چھڑدا ہے؟ جدوں بندے دی روح نکل جائے، جدوں تک روح نہیں نکلدی مایوس نہیں ہوندا۔ اسی طرح دعوت دین والے نو بھی، بیوی نو دعوت دے رہا ہے، اولاد نو دعوت دے رہا ہے، پڑوسیاں نو دعوت دے رہا ہے، ایمان والیاں نو دعوت دے رہا ہے، اپنی دعوت تو کدے بھی مایوس نہ ہو۔ اور نتیجہ، نتائج تے نظر رکھنی نہیں چاہیے، نتائج اللہ پاک دے ہاتھ دے اندر۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی دعوت دیو، دعوت دین تے میں تانوں اجر و ثواب عطا کر دیاں گا، پاویں تہاڈی دعوت نو کوئی مننے تے پاویں نہ مننے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت نو اللہ پاک کتنے پیارے انداز نال قرآن مجید دے اندر بیان کر رہا ہے۔ قیامت تک محبوب دا کلمہ پڑھن والیاں نو اللہ پاک کی کہندا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن مجید دے اندر میرے خلیل میرے نبی ابراہیم دے ذکر نو تے ذرا کرو، ابراہیم دا تذکرہ تے کرو۔ یا اللہ تیرے نبی دی زندگی دے کس چیپٹر دا کیڑے پہلو دا ذکر کراں؟ قرآن دے اندر تے 73 مقام تے تیرے نبی ابراہیم دے زندگی دے واقعات نے، حالات نے، تذکرے نے، ابراہیم علیہ السلام دی توحید بیان کیتی ہوئی ہے۔ یا اللہ کیڑا مقام کس وقت دے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کراں؟ تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم میرا سچا نبی ہے، اور اللہ دے جننے بھی نبی نے سارے سچے۔ پھر اگے اللہ پاک کی کہندے نے، فرمایا اذ قال لابیہ، اذ دا مانا جب، جدوں، جڑے ویلے،
اذ قال لابیہ، میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اس ویلے دا ذکر کرو جیڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو آکھیا، اپنے باپ نو آکھیا، جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے گھر دے اندر اپنے باپ نو دعوت دیتی، اللہ پاک دی توحید باپ دے سامنے بیان کیتی تے کنا لفظاں دے نال بیان کیتی؟ اللہ دا قرآن کی آکھدا ہے اذ قال لابیہ یا آباتی، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہہ رہے نے، باپ بھی کون جڑا کافر ہے لیکن دعوت دین والا او دے انداز دے اندر پیار محبت، اور دائی جنوں بھی دعوت دیندا ہے جدے سامنے بھی دعوت رکھدا ہے، پہلے تے اس دعوت جنوں دے رہا ہے او دی محبت دعوت دین والے دے دل دے اندر ہووے اور جذبات ہون کہ اے میری دعوت نو مان لوے اور جہنم تو بچ کے جنت دے اندر جان والا بن جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے اذ قال لابیہ، جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو آکھیا، یا اللہ کیڑے لفظاں دے نال باپ نو مخاطب کیتا؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ نو انداز نو بھی قرآن بڑا چھڈیا، یا آباتی، اے میرے ابا جان، یا آباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں انہاں پتھراں دی عبادت کر دے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ تین صفتاں بیان کیتیاں، ابا جی نہ پتھر دیاں مورتیاں دا، پتھر دے بتاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ ما لا یسمع، جڑے سن دے کوئی نہیں، سال ہا سال گزر گئے، تسی پتھر دے بت بنا کے انہاں دے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے مشکلاں انہاں دے سامنے رکھ دے ہو، حاجتاں انہاں دے سامنے رکھ دے ہو، پریشانیاں انہاں دے سامنے رکھ دے ہو، ضروریات زندگی انہاں دے سامنے رکھ دے ہو، کی فائدہ انہاں دے سامنے ساریاں چیزاں رکھن دا؟ ما لا یسمع، جڑے تواڈی کسی بھی پکار نو سن دے ہی نہیں، تے جدوں سن دے ہی نہیں تے حل کی کڈن گے؟ جو سن ہی نہیں سکتا، سننے کی طاقت نہیں، جتنا مرضی بولتے رہو اس کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہے، وہ تو آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرے گا۔ تو پہلی صفت کیا بیان کی کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتے ہی نہیں۔ اور دوسری صفت کون سی بیان کی؟ ولا یبصر، ویندے ہی نہیں، ویکھدے ہی نہیں، ویکھن جوگے ہی نہیں، ویکھن دی طاقت ہی نہ دے اندر نہیں۔ تو جڑا ویکھ ہی نہ سکدا ہوئے پکارن والے نو، جنریٹر چلوا لے، نہیں جنریٹر چلوا لو اگر چلتا تو، ولا یبصر، اے دیکھ دے بھی کوئی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا۔ پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیان کی؟ ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو جڑے سن دے نہیں؟ دوسری صفت کی بیان کی تھی؟ ابا جی انہاں دے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ دے ہو جڑے ویکھ دے ہی نہیں؟ اچھا جب کہہ دیا کہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں ان کی عبادت نہ کریں، لیکن اکتفا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس بات پہ نہیں کیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی یہ سنتے نہیں ہیں، لیکن جو دیکھ نہ سکتا ہو، جو سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو، نفع دینے کی طاقت اس کے پاس ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ کہ دیکھتے تو نہیں ہیں، سنتے تو نہیں ہیں، لیکن نفع دے سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی نفی کر دی۔ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا،
پہلی کیا بات بیان کی؟ ما لا یسمعو، جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یبصرو، جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگلی بات ولا یغنی عنک شیئا، ذرہ برابر آپ کو نفع دینے کی طاقت بھی نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں۔ تو جو سنتا نہ ہو، دیکھتا نہ ہو، نفع نقصان نہ دے سکتا ہو، اس کی عبادت کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ تو معلوم ہوا عبادت کس کی؟ جو ساری کائنات کو دیکھنے والا، جو ساری کائنات کے انسانوں اور کائنات کے ذرے ذرے کی پکار کو سننے والا، اور جو ساری کائنات کی مخلوقات کی مشکلوں اور پریشانیوں کو حل بھی کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے سوا یہ صفات، رب کے سوا یہ طاقتیں کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ سننے والا بھی، ساری کائنات کی پکار کو سننے والا بھی وہ، ساری کائنات کی مشکلات کو دیکھنے والا بھی وہ، اور ساری کائنات کو نفع اور نقصان دینے والا بھی وہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ اس لیے بندے کو کہا کہ میرے بندے، جب تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، میرے در پہ آ گیا، میرے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تو کہہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ رب کا معنی ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا پالنے والا بھی ہے، ساری کائنات کی مشکلات کو حل کرنے والا بھی ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے، رب العالمین۔ اب پھر کیا کہا؟ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی کے بنائے ہوئے بندے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے سامنے بغاوت کرتے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ فوراً سزا نہیں دیتا، پکڑتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الرحمن، اس کی رحمتوں کے خزانے بے انتہا، اس کی رحمتوں کے خزانے بے انتہا۔ اور صرف خزانے ہے نہیں، رحمان بھی ہے اور رحیم، اپنی رحمتوں کو خرچ بھی کر رہا ہے، اپنی رحمتوں کو، یعنی آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اللہ پاک نے کہا رحمان اور رحیم۔ بھئی رحمان کا معنی بھی رحمت اور رحیم کا معنی بھی رحمت۔ تو یہ دو صفات اللہ پاک نے کیوں بیان کی؟ ایک صفت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کائنات کی عقل اور سوچ سے زیادہ ہے۔ جیسے کوئی سخی ہو، بھئی مال تو دے کل ٹھیر ہے، بڑا ہے، قارون کے خزانے، لیکن کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، تو کیا فائدہ اس کے پاس مال کے ہونے کا؟ مالدار ہے، مال کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن مال کو خرچ۔ تو اللہ پاک نے کہا رحمان، رحمتوں کے خزانوں کے سمندر بے انتہا، رحیم بھی ہوں، میں رحمت کو خرچ بھی کر رہا ہوں، میں رحمتوں کو لٹا بھی رہا ہوں، میں نے رحمتیں سمیٹ کے نہیں رکھی ہے، میں اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پہ نچھاور کر رہا ہوں۔ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور آگے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک بھی وہ ہے۔ روز جزا کا جو مالک ہے، جس نے قیامت والے دن حساب و کتاب لینا ہے، بندہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، یا اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ بھئی کیوں عبادت کر رہا ہے؟ نستعین، اس لیے کہ تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تیری عبادت کیوں کر رہا ہوں؟ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت کے اندر، زندگی کی ہر ضرورت کے اندر تجھے پکار رہا ہوں، تیرے سوا کسی دوسرے کو نہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن مانگنی کس سے ہے؟ مانگنی کس سے ہے؟ ہاں، اولیاء اللہ کا وسیلہ آپ دے سکتے، اولیاء اللہ کا وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ۔ مطلب کیا؟ یا اللہ یہ تیرا پیارا ہے، اگر تیرے دربار میں اس کا کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، یا اللہ اس کے اس مقام کو مد نظر رکھتے اس کے صدقے سے میری اس مسئلے کو حل کر دے۔ جیسا وہ غار والا واقعہ کتابوں میں آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے، پتھر آگے آ گیا،
کوئی حال نہیں تو کیا کہتے بھی اپنی زندگی دا کوئی نہ کوئی چنگا کام یاد کرو تو اللہ پاک نے کوئی اللہ میں وہ کام کیتا سی جو تنوں محبوب ہے مقبول ہے تیرے دربار میں تو میری یہ مشکل حل کر دے۔ ایک نے دعا مانگی چنگا کام یاد کر کے پتھر سرکا، دوسرے نے مانگی زیادہ ہٹا، تیسرے نے مانگی تو سارا پتھر ہی۔ حدیث شریف کا واقعہ ہے۔ تو پکار کس کے سامنے رکھنی ہے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے۔ ہاں وسیلہ آپ دے سکتے، وسیلہ آپ دے سکتے، اور سب سے بڑا وسیلہ دینا ہو تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا وسیلہ دیں۔ ہمارے اعمال یہ کس کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو ایمان اسلام ہمارا نہ ہوتا، ایمان اسلام نہ ہوتا تو اعمال کیا ہوتے؟ تو اعمال کا، ایمان کا، اسلام کا، بلکہ ساری کائنات کے وجود کا، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا سبب ہے ہی کون؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا میرے محبوب اور میرے مصطفیٰ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو، اپنے والد نو کی کہہ رہے ہیں؟ ابا جی نہ پتھراں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ مالا یسمعو، جنہ دے اندر سنن دی طاقت نہیں، ولا یبصرو، جنہ دے اندر ویکھن دی طاقت نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، وہ ذرہ برابر نفع بھی نہیں دے سکتا۔ اور یہ سارے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ جس سے واضح قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اکلا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنم دیا اور نہ اس نے کسی کو آگے، نہ اللہ کسی دے وچوں پیدا ہویا، نہ رب دے اندروں کوئی دوجا پیدا ہویا، نہ اللہ پاک کے والدین ہیں، نہ اللہ پاک کی کوئی، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، خود سے تھا، خود سے ہے، دوسرا کوئی نہیں اس کا شریک، اس کا ساتھی۔ اور ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ میرے رب کا، اور میرے رب کے بعد دوسرا نمبر کائنات کے اندر کس کا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور رب کے بعد اگر مقام ہے تو کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ یہ شاعر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی دا وجود پیراں تو سر تک ہے، نور ہی نور ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کہ کملی والے جیسے حسن و جمال والا محبوب اگر اتنا سونا ہے تو اس محبوب نو پیدا کرنے والا کتنا سونا ہوئے گا، کہ جنت میں جب اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے نا تو اللہ پاک کا حسن، اللہ پاک کا نور دیکھنے کے بعد جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر جب یعنی آج دیکھا نور خوبصورتی جنتیوں کی بڑھ گئی، اور جب دوسری دفعہ دیکھیں گے تو ان کے حسن و جمال میں کیا ہوگا؟ اور اضافہ ہوگا۔ جب دیکھتے رہیں گے حسن و جمال کیا ہوتا رہے گا؟ بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ پاک کا نور ہے، یہ میرے رب کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کو۔ قوم نو بھی دعوت دیتی، بستی والے نو بھی دعوت دیتی، وقت دے بادشاہ نو بھی دیتی، انہوں نے بت بھی توڑے، سارا کچھ کیتا، لیکن بار بار اور گھر کے اندر اپنے والد کو انفرادی طور پہ یکسوئی کے ساتھ باپ اور بیٹا اور دیکھے دعوت دے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا زکوٰۃ 2 طرح کے لوگوں کو نہیں لگتی، مثلا میں زکوٰۃ دوں گا تو جن سے میں پیدا ہوا، باپ دادا نانی نانا، جو میری اصل ہے،
ان کو زکوٰۃ دینا نہیں بنتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا میرا ذاتی فرض ہے۔ اسی طرح فروع جو ہیں، جڑیں، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نواسی، نواسا، جو جن کے وجود کا سبب میرا وجود بنا، انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان پہ بھی خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو اصول اور فروع جو ہیں ان کے اوپر بندے کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت والے دن تم میں سے ہر ایک کو اس کی رعایا کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا۔ اب آپ جتنے بیٹھے بھی آپ کی رعایا، آپ کے پاکستان کے حکمران تھوڑے ہیں جو ہماری ساری رعایا ہے، وہ تو جو حکمران ہوگا اس کی رعایا۔ ہماری رعایا کیا ہے؟ ہماری فیملی۔ ہماری رعایا کیا ہے؟ ہماری فیملی۔ بھائی شادی شدہ ہو چکا ہے، وہ الگ، اس کی الگ فیملی ہے، اس پہ میرا زور نہیں چلتا، میرا زور میرے بچوں پہ چلتا ہے۔ بیٹی بیٹا ہو گئے، پوتی پوتا ہو گئے، جو آپ کا اہل و عیال ہے اس پہ آپ کا زور چلتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی قیامت والے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کی دینداری کے لیے کوئی کوشش کی تھی؟ برائیوں سے بچا کے اچھائیوں کی طرف لگانے کے لیے کوئی کوشش کی تھی؟ جیسے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک عورت 4 لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ پہلے تو ایک بچی کہے گی یا اللہ میں تو گھر میں تھی، باپ کا کام تھا مجھے دین سکھاتا، اسلام سکھاتا، میں تو مسجد میں آ کے دین نہیں سیکھ سکتی تھی، تو باپ کو اس لڑکی کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ باپ کے بعد میں اپنے بھائی کی کفالت میں آئی، بھائی کا کام تھا مجھے دین سکھاتا، جتنا مرضی دیندار بھائی کیوں نہ ہو، اگر بہن کی اس نے دین کے مطابق تربیت نہیں کی ہے تو بہن کی پکڑ بھائی کو ہوگی۔ اور تیسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کہے گی کہ خامند کا کام تھا مجھے دین سکھاتا، نہیں سکھایا، بیوی کی وجہ سے خامند کی پکڑ ہوگی جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ بیٹی کہے گی، بیوی کے بعد کون آیا؟ بیٹی کہے گی باپ کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا رشتہ بہن کا ہو یا بیوی کا ہو یا بیٹی کا ہو یا بیٹے کے لیے ماں کا ہو، ماں بھی بیٹے کے بارے میں کہے گی اللہ بیٹا میرا مجھے دین سکھاتا۔ تو ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروریات زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کا دین سیکھنا ہر مسلمان پہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا دین سیکھنا ایسے ہی فرض ہے جیسے رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہم یہ ہل و حجت نہیں کر سکیں گے یا اللہ ٹائم نہیں تھا، کاروبار تھا، وقت نہیں تھا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، 5 وقت کی نماز کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، اور سجدہ صاف کہاں ادا کرنا ہے، رات کی زندگی کے اندر سونا کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کے مختصر سا دین ہے، ہر بندہ سیکھ سکتا ہے۔ حافظ بننا کوئی سنت فرض واجب ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے۔ عالم بننا سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے۔ لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کا دین سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کی توحید کیا ہے اور نبی کی شریعت کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، فرض اور واجب کیا ہے، اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم پہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کے دربار میں چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا السوال نصف العلم، پوچھنا آدھا علم ہے۔ سوال کرنا کیا ہے؟ بھئی پوچھو گے تو کوئی علم آئے گا نا، جب پوچھنا ہی نہیں تو علم کتوں آنا ہے؟ پوچھنے سے تو ہم شرماتے رہے، باقی دنیاوی کاموں میں ہم نہیں شرماتے ہیں، اور جتنے دنیاوی کام ہیں جتنے بھی آپ دیکھ لیں ان میں ہمیں شرم، لیکن دین کا مسئلہ پوچھنے میں ہم شرماتے ہیں۔ جبکہ دین میں شرم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور کافروں نے پتہ ہے کیا کہا؟ تہاڈا نبی استنجے دے طریقے بھی دسدا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بادشاہوں کا کام تھوڑا ہی ہے کہ یہ استنجے کے طریقے بتلائے، بھائی یہ نبیوں کا کام ہے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھانا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندر باپ کو بار بار دین سکھایا،
اب گھر میں انفرادی طور پہ اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کرتے ہو جڑے سن دے بھی نہیں، ویکھ دے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، ان کی پوجا نہ کریں۔ پوجا عبادت اس رب کی کریں جو ساری کائنات کو دیکھتا بھی ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی مختلف ایک ہی وقت میں مختلف بولیوں کے اندر مختلف ضروریات جو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں اللہ ساری کائنات کے انسانوں کی بولیوں کو سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ان کی مختلف ضروریات کو پورا کر کے عطا بھی کرتا ہے۔ وہ رب ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کائنات کے اندر عبادت کے لائق کوئی بھی، عبادت اس کا خاصہ ہے۔ اللہ کے محبوب کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم شام روم گئے، لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، کملی والا وہ تو بدبخت بے دین ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، ساڈا دل چاہتا ہے کہ تانوں سجدہ کریے، آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب سے براہ راست۔ تو کملی والے نے کیا جواب دیا؟ اے میرے صحابہ، رب تو سوا کائنات کے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز، اگر اللہ کے سوا کائنات میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ خامند بیوی کا مجازی خدا ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز۔ اور پھر اللہ کے محبوب کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ میرے محبوب دے الفاظ، کملی والے دی حدیث، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کیونکہ انہوں نے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا چھڈیا۔ حضور بد دعا کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں پہ۔ کس سبب؟ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انبیاء کی قبروں کے اوپر اگر یہودی عیسائی سجدہ کریں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان پہ لعنت ہو۔ تو نبیوں سے بڑا کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی، اولیاء اللہ کوئی ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کائنات میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ سجدہ کسی کو جائز ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ صرف ایک اللہ کا۔ ہاں درباروں پہ، مزاروں پہ اولیاء اللہ حیات ہو ان کے پاس جانا، وفات پا چکے ہوں تو ان کے مزار پہ آپ جا رہے ہیں، مزار کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں اور تصورات میں یہ سوچیں یا اللہ یہ تیرے ولی تھے، یہ تیرے دوست تھے، انہوں نے تیرے ساتھ یاری لگائی، انہوں نے زندگی تیرے دین کے مطابق گزاری، آج تو نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دے دیا، مولا ان کے صدقے سے یہ زندگی ہمیں بھی عطا کر دے۔ یہ طریقہ ہے، اس سے کوئی منع۔ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ تیرے پیارے ہیں، یہ تیرے محبوب ہیں، یہ تیرے لاڈلے ہیں، اگر تیرے محبوب ہیں یا اللہ ان کے صدقے سے اولاد تو ہمیں عطا کر دے۔ ان کے صدقے سے اولاد کو عطا کون کرے؟ وسیلہ دے دے اگر آپ دینا چاہتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہ دیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک تو قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ کی یہاں نیڑے ہاں۔ اور ماننے کے لیے میرے بندے تجھے عطا کرنے کے لیے اگر 70 سال تک ایک کافر پتھر کے سامنے کھڑا ہو کے یا سنمی مددی کہتا ہے، اور 70 سالوں کے بعد نیند اونگ آئی، زبان پھسلی اور زبان سے نکلا یا سمدی مددی، پہلے صنم پتھر کو پکار رہا تھا، بھول کے غلطی سے زبان سے سمد نکلا، اللہ الصمد جو کل ہو اللہ میں اللہ کی صفت ہے، یا سمدی مددی، اے بے نیاز مدد کر، پکار پتھر کو رہا ہے، نیت پتھر کے بت کی ہے، بھول کے اللہ کا نام نکلا، آسمانوں سے آواز آئی، جس آواز سے وہ بندہ بیدار ہو گیا، سن لی اس نے اللہ کی آواز، کیا جواب آیا؟ لبیک عبدی، بندے حاضر آ، دس کی کہنا چاہنا ہے؟ حاضر ہوں، بتلا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اور جبرائیل امین کوئی عام فرشتہ نہیں، جبرائیل رب نو آکھدا ہے، ربا انہیں تے تینوں پکارے ہی نہیں سی،
تے نیند وچ تیرا نام غلطی نال نکلیا، ربا جواب کیوں دیتا؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جبرائیل اگر میں جواب نہ دیتا تو پھر رب میں اور پتھر کے بت میں فرق کیا ہوتا؟ اور رب کہتے ہی انہوں نے جنہوں بھول کے بھی پکارو پھر بھی جواب دیندہ ہے، جنہوں بھول کے پکارو پھر جواب بھی دیندہ ہے، جو منگو عطا بھی کرتا ہے۔ تے جے تیاری کر کے بندہ اودے دربار دے اندر جا کے منگے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر اس نے تو وعدہ کر لیا اپنے بندے سے، میرے بندے مانگ مجھ سے، تیری دعا قبول، تیری کوئی دعا رد، مجھے میری کبریائی کی قسم مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، تیری دعا رد نہیں ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ ہاں قبولیت کے طریقے تین ہیں، دعا کی قبولیت کے طریقے تین ہیں، انداز تین ہیں۔ کبھی جو تو مانگتا ہے میں نقد تجھے دنیا میں دے دیتا ہوں، جو مانگتا ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں، اور کبھی یہ ہوتا ہے تو جو مانگتا ہے میں تجھے وہ تو نہیں دیتا، لیکن تیرے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی کاروباری نقصان، کوئی مصیبت تیرے تے آنی ہوندی ہے، میں تیری اس منگی ہوئی دعا دے صدقے تیرے وجود تو اس مصیبت نو ٹال دینا وا۔ دعا قبول تو یہ بھی ہوگی، یہ ہے کہ جو مانگا وہ اس نے نہیں دیا، لیکن اس کے صدقے آپ کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا، مصیبت ٹال دی۔ اور دعا کی قبولیت کا تیسرا طریقہ مشکات شریف میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ کیا تیرے لیے دعا کدے تو منگدا ہے میں فوراً نہیں دندا، جیسا کہ حدیث کا واقعہ اللہ کے محبوب نے بتلایا مشکات شریف میں کہ قیامت والے دن ایک بندہ ہوگا جو اللہ کے دربار میں ہوگا، اللہ پاک ویسے ہی نہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، جنت اس کے سامنے کریں گے، اور وہ جیسے ہوتا نا کوئی دیوار ہو اور بندہ اندر کوئی چیز اونچی ہو تھوڑی اڈیاں چک چک کے ویکھدا ہے، اداں اپنی اڈیاں چک چک کے نا جنت وال ویکھے گا، تو دل ہی دل دے اندر کی آکھے گا؟ ہائے کاش کدھرے میری ہوندی، دل میں کیا کہے گا؟ کاش اے میری، دل میں کہے گا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور، دلوں کے ارادوں کو جاننے والا، جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی نا کاش اے میری ہوندی، تو اللہ پاک آکھن گے جا تینوں دے چھڈی، جا تینوں دے دیتی تیری ہے۔ وہ بندہ خوش اتنا ہوئے گا، مشکات شریف کی حدیث ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ خوش اتنا ہوگا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، تے خوشی دے اندر رب نو آکھے گا ربا تیرا شکر ہے میری ہے، پر اے تے دسنا مینوں تے یاد نہیں میں زندگی دے اندر کوئی بندے دے پتراں والا کام کیتا ہوئے، ربا اے تے دس چھڑنا ہے کیڑے عمل دے بدلے مینوں دتی، خود پوچھ رہا ہے، اور 2 منٹ پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ کاش یہ میری ہوتی۔ تو جب وہ اللہ سے پوچھیں گے نا یا اللہ یہ تو بتلا یہ میرا کون سا عمل، میں نو تے نہیں یاد میں زندگی کوئی عمل کیتا ہوئے، تے اللہ پاک فرمان گے تو زندگی دی اندر ایک دفعہ میرے کو لو دعا منگی سی، کیا کیا تھا؟ ایک دعا منگی تھی، باقی تو کوئی تیرا چنگا کم ہے نہیں سی، میں تیری وہ دعا سنبھال کے رکھ چھڈی، آج اسی دعا دے بدلے جنت میں تینوں عطا کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس دن حشر کے میدان میں بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا جو ہے وہ دنیا میں مجھے نہ ملتی اور ساری دعاؤں کا صلہ آج جنت کی صورت میں مجھے دے دیا جاتا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا رب سندا ہی نہیں، پھر وہاں تمنا کیا کریں گے؟ کاش کسی دعا کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ ملتا اور ساری دعاؤں کا بدلہ اللہ مجھے جنت میں جنت کی صورت میں عطا کر دیتا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہوا کریں۔ آپ نے ہاتھ، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اس کا مطلب آپ کی دعا کیا ہے؟ یار اللہ اگر نہ چاہے تو آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق۔ حضرت ابراہیم کے دور میں جو بادشاہ ہے نا نمرود، پتہ ہے اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دی؟ پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ کتنا بڑا بادشاہ تھا؟ پوری اللہ دی ساری دھرتی دی بادشاہت 2 مسلمانوں کو ملی، 2 کافروں کو ملی۔ مسلمانوں کے اندر سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافروں کے اندر بخت نصر اور دوسرا نمرود، جس کے دور میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اتنا تکبر اور غرور اس نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا نہیں تھا، اگر دیکھا تو ایک ہی دفعہ دیکھا جب تیر آسمان پہ چلایا کہ میں ابراہیم دے رب نو مار رہا ہوں۔ کتنا بڑا متکبر۔ اور وہی موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، پہلے اللہ نے توفیق نہیں دی، بار بار حضرت موسیٰ نے کہا نہیں دی، اور جب پانی چ ڈبدا پیا نا آدھا اندر گیا تو فرعون کی زبان سے جو الفاظ نکلے رب نے قرآن بنا دیے۔ الفاظ فرعون کے ہیں حضرت موسیٰ کے دور کے،
اور وہ الفاظ نکلے بھی کب؟ جب وہ دریا کے اندر ڈوبدا پہ ادھا اندر جا چکے ہیں، تو زبان سے نکلا کیا؟ انی آمنت بربی ہارون و موسیٰ۔ الفاظ دیکھیں، انی بے شک میں فرعون، آمنت ایمان لے آیا، بربی ہارون و موسیٰ، موسیٰ تے ہارون دے رب تے۔ اللہ فرماندے نے جبرائیل جلدی کر، اس بدبخت دے منہ دی اندر گارا تے مٹی تُن چھڑ۔ اس بے ایمان نے مینوں ڈائریکٹ نہیں پکاریا، انہیں کہ میں ایمان لے آیا ماں موسیٰ تے ہارون دے رب تے، مینوں میری کبریائی دی قسم اگر یہ ڈائریکٹ مینوں پکاردا تے مینوں پانی تو کٹ کے باہر کھڑا کر چھڑنا سی۔ لیکن اس نے سیدھا مجھے کیا کہتا ہے؟ میں موسیٰ اور ہارون دے رب تے ایمان لیا، پھر رب انہاں دا ہی ہے تیرا نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جبرائیل دا منہ بند کر، اے نہ ہوئے کدھر دوبارہ مینوں پکارے تے مینوں، جو اس کے الفاظ تھے اللہ پاک نے قرآن بنا دیا۔ لیکن ہاتھ چکن دی انہوں رب نے توفیق ساری زندگی میں نہیں دی۔ تو جو ہاتھ جس نے اٹھا لیے، نیکی جس نے کر لی، نماز کے لیے جو کھڑا ہو گیا، بھئی جو اتنا کچھ کر لیا رب نے توفیق دی تو کیا، جب رب نے توفیق دی ہے تو قبول بھی ہو گئی ہے، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر ایک ڈکا بھی ہل، ایک تیلا بھی ہل، اس کی مرضی کے بغیر انسان ایک سانس بھی لے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اللہ پاک سے کبھی مایوس، اور ہمارے رب کے پاس تو طاقت ہی بڑی ہے، قصور ہمارا ہے، قصور اللہ پاک بھی دیکھتا ہے نا کہ بندہ میری طرف آئے تو صحیح، راغب تو ہو، مانگے تو صحیح۔ وہ 313 بدر کے اندر نکلے جن کے بدنوں میں قمیض نہیں ہے، جن کے ہاتھوں پہ آدھی آدھی ٹوٹی ہوئی تلواریں کسی کے پاس وہ بھی نہیں، اور پاؤں کے اندر چپلیں اور جوتیاں نہیں ہیں، اور مقابلے کے لیے نکلے ہیں کس کے؟ پتہ ہے 10,000 کا لشکر ہے سامنے، نکلے ان کے، اور مقابلے میں جو لوگ آئے وہ کیا سوچ کے آئے تھے؟ انہاں سارے نو مٹا کے نچن گان والے نو نال لے کے آئے سی کہ انہاں دیاں لاشاں تے بھنگڑے پا کے دین نو دنیا تو مٹا کے واپس آواں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماندے نے سوچ تہاڈی پوری نہیں ہوئے گی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیریں کافر بھی کرتے ہیں، تدبیریں رب بھی کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا، ان کی تدبیریں، وَمَكِرَ اللَّهُ، رب کی تدبیریں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب کی تدبیروں پہ غالب، اور سب سے بہتر تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن وہ بندے کو دیکھتا ہے، پہلے امتحان لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے، لپٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لپٹ جاؤ، اور جو بھی ضرورت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، کچھ بھی ہو، ایمان اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے ساتھ لگ لپٹ کے یقین کریں، آپ مانگیں۔ کینسر کا مریض ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کل مر جائے گا، بندہ زمین پہ سر رگڑے روئے اور رب سے کہ ربا تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے جو تو چاہے کر سکتا ہے، اور تو نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، اور تو نے یہ کرنا ہے اور میں نے تجھ سے یہ لینا ہے، تجھ سے لے لوں تو کس کے در پہ جاؤں؟ میں نے واقعہ آپ کو اللہ کے محبوب کی صحابیہ کے لیے سنایا، بیٹا فوت ہو گیا، پہلے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ مسجد نبوی کے اندر میت پڑی ہے نوجوان بیٹے کی، اور ماں پتہ چلا بیٹھی، اور بعد میں اچانک خیال آیا، اور اللہ پاک کو کیا کہتی ہے؟ یہ بیٹا کیا ہے؟ شوہر، خاندان، قبیلہ، برادری، کروڑوں روپے سب چھوڑ کے آئی تیرے نام پہ اور مصطفیٰ کے نام پہ، ارے یہ ایک بیٹا نہیں، کروڑوں بیٹے تجھ پہ قربان کر سکتی ہوں۔ بات بیٹے کی نہیں ہے، بات تیری عزت کی ہے۔ بیٹے کی بات ہوتی تو پرواہ نہیں تھی، بات تیرے نام کی، تیری غیرت کی ہے۔ کافر کی آکھن گے تو ساڈے رباں نو چھڈ کے مصطفیٰ دے رب ول گئی ہے، اب ویکھ تیرے پتر نو ساڈے معبوداں نے مار چھڑیا، تیری ذات پہ انگلی اٹھائیں گے، یہ گوارا، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے، تیرے نبی کے دین پہ اور تیری ذات پہ انگلی اٹھائیں، اس لیے اسے تجھے زندہ کرنا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اس عورت کی دعا نے اپنے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ ایمان ہے نا، لگ لپٹ کے اللہ سے مانگے اور اللہ سے جڑ جائیں۔ آج ہم نے رب کے در کو چھوڑ کے در در کے سوالی بن گئے، ہم نے نظریں لگا لی فلاں کرے گا، فلاں ملک سے ہوگا، فلاں سے ہوگا، جتنا فلاں فلاں سے ہوگا ذلیل و خوار ہو گئے۔
اللہ پاک بھی کہتا ہے میرے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، سارے دروں کو چھوڑ کے میرے در پہ آؤ گے، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں بھی عزت والا، میرا در بھی عزت والا، میرے در پہ آنے والا بھی عزت والا، اور جو میرے در پہ آئے گا اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان، ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہم نے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دی ہے، لیکن ہمارا اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، جس نے یہی نمرود جو حضرت ابراہیم کے دور میں پوری دنیا کی جس کی بادشاہ تھی، آج دنیا میں کتنے 250-300 ملک ہیں، یہ سارے کے سارے نمرود کی سلطنت تھی، اور اس کی فوجیں کتنی تھی، اور جب جو دن طے ہوا حضرت ابراہیم اکیلے آئے، اور کی کہتے ہیں نمرود ابراہیم کلہ ہی آئے، فرمایا انتظار کر میرے رب دیاں فوجاں آ رہی ہیں، رب چاہتا طوفان لاتا، اندھیری لاتا، جن بھیجتا، کوئی بڑی بڑی چیزیں بھیج سکتا تھا، اللہ پاک نے کیا بھیجے؟ مچھر۔ کیا بھیجے؟ یار اس کی طاقت ہے، مچھر بھیجے، اور کیسے مچھر؟ چند منٹوں میں اس نمرود کی لاکھوں فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ نمرود کو چاہتا تو وہاں مار سکتا تھا، نہیں، لنگڑا مچھر اسے دماغ دے اندر پہنچایا کہ کر جا، لوگ تنوں 40 دن تک جتیاں مارن، ذلیل و خوار ہوئے، رسوا ہوئے، قیامت تک دے لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب اسے دنیا میں جو اس کی عبادت کرتے تھے، اگر میں اسی کے ماننے والوں اور پوجا کرنے والوں سے جوتیاں نہ مروائی تو مجھے بھی ابراہیم کا رب نہ کہنا۔ یہ رب کی طاقت اللہ پاک نے دکھائی ہمیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے واقعے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہی نمرود، اس سے پورے ملک کی عورتیں الگ، مرد الگ کر دیے کہ ابراہیم نہ آئے، اور نمرود دی منجی دے سرانے ابراہیم آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ تو ماں کے شکم میں جا چکا ہے، اس نے کہا ایسے جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو، ابراہیم زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم کو غار میں، ماں نے غار میں ولادت کی، 7 سال تک غار کے اندر ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے ایک انگوٹھے سے شہد جاری کر دیا، ایک انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا، میرے نبی نو شہد دی لوڑ ہے تو وہ بھی پیوے، جے دودھ دی لوڑ ہے تو وہ بھی پیوے۔ اللہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ طاقت، قدرت، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ چاہے تو بیماری کے اسباب میں سے شفا پیدا کر دے، وہ چاہے تو شفا کے اسباب میں بیماری پیدا کر دے، وہ چاہے تو زندگی کے اسباب کو موت بنا دے، وہ چاہے تو موت کے اسباب کو زندگی بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل، ہر چیز اس کے اختیار میں، اور ہر کام وہ کرنے والا ہے۔ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں زندگی دی، وہی ہمیں موت دے گا، اور قیامت والے دن اسی کے دربار میں اٹھ کے ہم نے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ تو کامیاب وہی انسان ہوگا جو اپنی زندگی کو اس کے طریقے کے مطابق اور مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق اپناتے ہوئے زندگی کو گزارے۔ اور سب سے بنیادی بات، غیروں سے نظریں ہٹا لو، خدا اور مصطفیٰ کی طرف نظریں لگا لو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، ساری کائنات سے نظریں ہٹا کے رب کی طرف نظر کر لو اور مصطفیٰ کی طرف نظر کر لو، تو رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کر۔